بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارا ملک جس قسم کے معاشی حالات سے دوچار ہے، آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں 300 سے اوپر، ٹرپل سینچری پیٹرول نے مکمل کر لی ہے، 300 سے اوپر اس کی قیمت چلی گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول مزید مہنگا ہوگا۔ بجلی کے بل آپ حضرات کے سامنے کہ الیکٹرک کے اور دوسری کمپنیوں نے جو بجلی کے بل لوگوں کے بھیجے ہوئے ہیں، لوگوں کے ہوش اڑ گئے ہیں، لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، بیچارے بے ہوش ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں۔ دوسری طرف ہمارے ہاں جو ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے ڈالر کی، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے، جیسے ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے لوگوں کو اس چیز کی پرواہ نہیں کہ بھئی ہم ڈالر ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، ڈالر کی اس کو جمع کر رہے ہیں، اسٹاک کر رہے ہیں، اسٹور کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے مارکیٹ میں جب ڈالر شارٹ ہوں گے تو چیزوں کے ریٹ بڑھیں گے۔ ان کو صرف اپنے ذاتی مفادات کا ہے کہ بھئی میرے پاس ڈالر ہیں، اس کے ریٹ بڑھیں گے، مجھے فائدہ زیادہ ہو جائے گا۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں، کسی ایسی چیز کی ذخیرہ اندوزی کرنا جس سے پورا معاشرہ، پورا ملک، پورا شہر متاثر ہو رہا ہو، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحتکر الا خاطئ، کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا مگر گناہگار شخص۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا المحتکر ملعون، کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو آدمی اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے بزنس کو فائدہ پہنچانے کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگا رہا ہے، پورے ملک کی عوام کی مہنگائی سے ایسی کی تیسی ہو رہی ہے، لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پاس ڈالر ہے، میں اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے اسٹاک کر کے رکھوں گا، اسٹور کر کے رکھوں گا، مہنگے ہوں گے تو میں نکالوں گا، نہیں تو میں نہیں نکالوں گا۔ اب جو ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ایک ایکشن لیا ہے، اور انہوں نے جو یہ اعلان کیا ہے، اور تاجر حضرات سے جب ان کی میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور پوری قوم کی طرف سے وہ شکریہ کے مستحق ہیں۔ اور ان کی طرف ہماری عوام کا بنیادی مسئلہ یہ، حقیقت بات یہ ہے کہ نصیحتوں سے اور ترغیبوں سے، اس طرح کے لوگ نصیحتوں سے سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو ڈنڈا ہی دکھانا پڑے گا، ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں، زبان سے آپ ان کو سمجھاتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کے خلاف اور شدید قسم کا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں جب سے کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، ڈالر کی قیمت نیچے آ رہی ہے، سونے کی قیمت ایک ایک دن میں ہزاروں روپے کم ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ سب کچھ ہمارا کیا دھرا ہے نا۔ ہم حکمرانوں کو تو گالیاں دیتے ہیں، فلاں کو گالی، ایک سیاستدان کو گالی، دوسرے کو گالی، فلاں کو گالی، ہماری اپنی حرکتیں تو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے ڈالر ذخیرہ سٹاک کیا ہوا ہے، چینی ہمارے ہاں جناب سمگلنگ ہو رہی ہے، ہمارے ہاں باہر سے چیزیں یہاں سمگل ہو رہی ہے، یہاں کی چینی افغانستان سمگل ہو رہی ہے، کوئی اور چیزیں سمگل ہو رہی ہیں، ڈالر یہاں سے افغانستان سمگل ہو رہے ہیں۔ رزلٹ یہ آ رہا ہے، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت جناب تباہی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، عوام دھستی چلی جا رہی ہے، غربت کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ جتنے لوگ اس طرح کی ذخیرہ اندوزی میں، اسمگلنگ میں، 2 نمبر کاموں میں، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت تباہی کا شکار ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ڈالر کی شارٹیج ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے چینی مہنگی ہو رہی ہے، سونا مہنگا ہو رہا ہے، جتنے لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں، یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں۔ اگر کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے، جہاں خودکشی کرنے والے کو گناہ ہوگا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہاں اس خودکشی کا سبب بننے والے یہ سارے لوگ بھی قیامت کے دن اللہ کو جواب دہ ہوں گے۔ اسلام کا نظام بڑا واضح ہے، اسلام کا حکم، اسلام کا سسٹم بڑا کلیئر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرتے رہیں، نہ تو آخرت میں سکون مل سکتا ہے ایسے لوگوں کو، نہ دنیا میں سکون مل سکتا ہے۔ اور یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں، شرعی مسئلے کے طور پہ یاد رکھیں کہ ایسے حالات میں کہ جب مارکیٹ میں ڈالر کی ضرورت ہے، ڈالر کو اسٹاک کرنا، اس کو اسٹور کرنا، اس کو ذخیرہ اندوزی کرنا، یہ ناجائز اور حرام اور گناہ ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح چینی کی مارکیٹ میں ضرورت ہے، آپ چینی کو اسٹور کر رہے ہیں، آپ اس کو اسٹاک کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، یا اس کو اسمگل کر رہے ہیں، اس کو بلیک میں بیچ رہے ہیں تاکہ عوام کو وہ چیز مہنگی ملے، اس طریقے سے یہ عمل کرنا بھی ناجائز اور گناہ اور حرام ہے۔ اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں، ان پوری قوم کی ایذائے مسلم، کسی ایک مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں، پوری قوم کو جن لوگوں نے تکلیف میں مبتلا کیا ہے، ایسے لوگوں کے خلاف صحیح معنوں میں شدید قسم کا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، کڑی سزا دینی چاہیے، ایسے لوگوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔
جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جن لوگوں نے اس ملک میں کرپشن کی ہے، ملک کے خزانوں کو لوٹا ہے، کسی بھی طرح اس ملک کو نقصان پہنچایا، ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں. اور اگر ہمارے آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب یہ کام کر لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں پوری قوم ان کو سلوٹ کرے گی، پوری قوم ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. یہ قوم اتنی پس چکی ہے، اتنی پس چکی ہے، اتنی پریشان ہو چکی ہے کہ اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں، کوئی اور راستہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا موقع ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ اگر ان کے دل میں تھوڑا سا بھی خوف خدا ہے، ان کے دل میں تھوڑا سا بھی کسی انسان کے لیے کچھ رحم کے جذبات ہیں، تو وہ خود سے سدھر جائیں. اور اگر خود سے نہیں سدھر رہے تو پھر ڈنڈے کی وجہ سے ان کو سدھرنا پڑے گا. کچھ بھی ہے، بہرحال ہماری یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے ملک پر رحم کریں، ملک کی عوام پر رحم کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.